حمل ٹھہرنے کے بہترین دن۔ حمل ہونے کے کون سے دن مناسب سمجھے جاتے ہیں جن کے دوران میاں بیوی کو مباشرت کرنی چاہیے؟ ایک مرد کی منی اور خاتون کے انڈے کے ملاپ سے اللہ سے نئی زندگی کی امید لگاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق عام طور پہ خواتین کو ایک ماہ میں یعنی ایام ختم ہونے کے بعد اگلی بار ایام شروع ہونے تک عام طور پہ خواتین کے جسم میں ایک بار بیضہ بنتا اور خارج ہوتا ہے۔ مرد کا مادہ خاتون کے اندر 3 سے 5 دن تک زندہ رہتا ہے، جبکہ خاتون کے انڈے کی عمر عام طور پہ 4 گھنٹے سے 12 گھنٹے ہوتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اگر خاتون کا انڈے اور مرد کی منی 4 سے 6 گھنٹے تک ساتھ رہیں تو حمل یعنی امید کے لگنے کے لیے نہایت ہی مناسب اور تقریباً یقینی مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر مرد کے سپرم اور خاتون کا بیضہ اس سے کم وقت بھی ساتھ رہیں تو بھی امید یعنی پریگننسی ہونے کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ حمل کے لیے مباشرت کرنے کے لیے مفید دن۔ اگر ایک خاتون کے ایام 28 دن کا مکمل دائرہ ہو تو 11 دن سے لے کر 14 دن کے ایام میں انڈا خاتون کے جسم میں سے خارج ہوگا، لیکن 100% درست بتانا ممکن نہیں۔ اس لیے ڈاکٹرز عام طور پہ میاں بیوی کے لیے خاتون کے ایام ختم ہونے کے بعد 7 دن سے لے کر 20 دن تک اس عرصے میں مباشرت کرنے کو امید لگنے یعنی حمل ٹھہرنے کو مفید سمجھتے ہوئے ان دنوں مباشرت تجویز کرتے ہیں۔ خواتین کے بیضہ کے اخراج کے دن جاننے کی علامتیں۔ ایام گزر جانے کے بعد وجانہ خشک ہو جاتی ہے اور اس میں سیرویکل فلوئڈ بالکل نہیں ہوتا۔ پھر کچھ دنوں بعد وجانہ میں ایک فلوئڈ یعنی چپکنے والا مواد ظاہر ہوتا ہے۔ پھر یہ مواد بہت زیادہ نمدار اور کریم کی طرح سفید سا ہو جاتا ہے۔ ان دنوں مباشرت حمل ٹھہرنے کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اس کے بعد وجانہ میں یہ سیرویکل فلوئڈ مرغی کے کچے انڈے کی سفیدی کی طرح صاف اور پھسلنے والی سی ہو جاتی ہے۔ یہ دن حمل ٹھہرنے کے لیے انتہائی مفید اور پر امید ہوتے ہیں۔ انتہائی مفید۔ انڈے کی مدت پوری ہو جانے کے بعد وجانہ ایک بار پھر سے خشک ہو جاتی ہے، یعنی اس میں سرویکل فلوئڈ نہیں رہتا۔ یہ فلوئڈ چیک کرنے کے لیے خواتین اپنے انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کو وجانہ کے نچلے حصے میں اندر کر کے باہر نکال کر فلوئڈ چیک کر سکتی ہیں اور اس کی رنگت اور ماہیت سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ بیضہ کا اخراج نزدیک ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق باڈی ٹیمپریچر سے بیضہ کے اخراج کا دن جاننے کا طریقہ۔ جس دن خواتین کا انڈا خارج ہوتا ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور حمل ٹھہرنے کا وقت گزرنے کے بعد جسم کا درجہ حرارت پھر سے نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خاتون ایک ہی تھرمامیٹر استعمال کرے جو اس کے بیڈ کے پاس ہاتھ کی پہنچ میں ہو اور خاتون کو کسی طور اس کے لیے اٹھنا نہ پڑے اور نہ ہلنا جلنا پڑے، ورنہ جسم کا درجہ حرارت ہلنے جلنے سے ہی بڑھ جائے گا اور مطلوبہ نتیجے کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور لازمی ہے کہ ایک قلم اور کاغذ پہ روزانہ کا درجہ حرارت لکھا جائے۔ تھرمامیٹر ڈیجیٹل ہو یا پارے والا، مگر پورے ماہ میں ایک ہی تھرمامیٹر ہو۔ مختلف تھرمامیٹر سے درجہ حرارت کا درست پتہ نہ چلنے کا امکان رہتا ہے۔ درجہ حرارت ماپنے کا طریقہ یہ ہے۔ صبح کے وقت روزانہ ایک ہی وقت پہ بستر سے اٹھے بغیر سب سے پہلے تھرمامیٹر سے خاتون اپنا درجہ حرارت چیک کرے اور اسے روز لکھتی جائے، یوں ایام کے بعد سے ایام کے آنے تک لکھتی جائے، اور اس چارٹ میں جس دن جسم کا درجہ حرارت 2 درجہ اس سے زیادہ بڑا ہوا ہو تو اس دن مباشرت کرنے سے پریگننسی کا امکان ہوتا ہے۔ یوں لگاتار 3 ماہ کرنے سے ایک خاتون کو اپنے انڈے کے خارج ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار نہایت مفید جانا جاتا ہے اور ان دنوں میں حمل ٹھہرانے کے لیے مباشرت مفید جانی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ خدا حافظ۔